حسین وہ ہے جس کو راوی حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں میری آنکھ اندھی ہو جائے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے میری آنکھ اندھی ہو جائے, میرے کان بہرے ہو جائے, میری زبان گنگی ہو جائے اگر میں نے ایسا نہ دیکھا. اے ابو ہریرہ آپ نے کیا دیکھا؟ ابو ہریرہ کی حدیث جواب دے دی, میں نے یہ دیکھا حسین آ رہے ہیں, مصطفیٰ بلا رہے ہیں. حسین قریب آئے, مصطفیٰ نے دونوں ہاتھ تھام لیا. حسین قریب آئے, مصطفیٰ نے فرمایا آپ بیٹا حسین چڑھ جا, آپ بیٹا حسین چڑھ جا. میری آنکھ نے دیکھا, مصطفیٰ فرما رہے ہیں میرے کان نے سنا, مصطفیٰ کہہ رہے ہیں میرے کان نے سنا, میری آنکھ نے دیکھا. مصطفیٰ فرما رہے ہو بیٹا حسین آ چڑھ. امام حسین کا دونوں ننھا طلبہ وہ آ گیا. مصطفیٰ کے طلبے نازنین, کون طلبے نازنین, کون طلبے نازنین؟ پوچھو قرآن سے, قرآن جواب دے گا. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. یہ وہ طلبہ ہے جو اللہ سے اتنا قریب ہوا جو ایک کمان یا اس سے دو کمان یا اس سے کم کا فاصلہ تھا. یہ وہ طلبہ ہے. اس طلبہ مبارکہ پہ امام حسین کا قدم نازنین آیا. ابو ہریرہ فرماتے چڑھتے گئے, بڑھتے گئے, اور میری آنکھ نے دیکھا کہ جب طلبہ حسین صدر علم نشرح لک صدرک پہ آ گیا. سبحان اللہ. ارے مصطفیٰ کا سینہ کیا ہے؟ علم نشرح لک صدرک والا سینہ ہے. مصطفیٰ کا سینہ کیا ہے؟ خدا کی قسم لوح محفوظ سے بھی افضل سینہ مصطفیٰ کا ہے. مصطفیٰ کا سینہ کیا ہے؟ خدا کی قسم پوری کائنات کے زمین میں کسی کے اندر اتنی برکت و طاقت نہیں ہے جو مصطفیٰ کے سینے مبارکہ میں طاقت ہے. اس سینے مبارکہ پہ حسنین کریمین کے دونوں ننھے قدم آ گئے, اور جب علم نشرح لک صدرک والے سینے پہ حسنین کریمین کے تلوے آ گئے, مصطفیٰ نے فرمایا حسین زبان کھولو. سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ حسین زبان کھولو. بیٹا حسین زبان کھولو. منہ کھولا, زبان نکالی. اللہ اکبر. جس کو قرآن کہے ان ہوا الا وحی یوحا. اے نبی آپ کی زبان خود اپنی مرضی کی زبان نہیں ہے, بلکہ اللہ کے قرآن کہتا ہے ان ہوا الا وحی یوحا, کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی نبی کی زبان کہتی ہے. اس زبان ان ہوا الا وحی یوحا کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کے منہ میں اور ان کی زبان میں اپنے زبان نبوت کو ڈال کر فرمایا اے اللہ یہ حسین ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. یہ حسین ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں. میرے یارو, میرے مسلمان بھائیوں, نوجوانوں, خدا کی قسم ان ظالموں سے کہہ دو جو حسین سے بغض رکھتے ہیں, یاد رکھ اگر تو حسینی ہوا تو خدا کی قسم تو جنتی ہوگا, اور اگر تو حسینی نہ ہوا تو تو جہنمی ہوگا. جو حسین سے بغض رکھے گا وہ جنت میں کبھی نہیں جا سکتا, کیونکہ اس زبان کو مصطفیٰ نے چوما, اس پیشانی کو مصطفیٰ نے چوما, اس خون کو مصطفیٰ نے چنا ہے, اس جسم میں حسین کو مصطفیٰ نے سونگھا ہے. اور صرف سونگھا ہی نہیں ہے, روایت تو یہ ہے نبی سونگھتے تھے, فرماتے تھے میرے حسین سے جنت کی خوشبو آتی ہے. سبحان اللہ. میرے حسین سے شہادت کی خوشبو آتی ہے. سبحان اللہ. میرے حسین سے صداقت کی خوشبو آتی ہے. میرے حسین سے صبر کی خوشبو آتی ہے. میرے حسین سے عشق الہی کی خوشبو آتی ہے. وہ نبی کے نواسے ہیں, وہ نبی کے لال ہیں. اور ہم کہتے ہیں حسین سے محبت کرتے ہیں. حسین سے محبت کریں گے نا تو ہماری نمازیں فوت نہیں ہوں گی, ہماری نمازیں ختم نہیں ہوں گی. حسین کا مقصد ہی ہے دین کو آباد کرنا. یزید کا مقصد ہی تھا دین کو تار تار کرنا. تو ہم کیا بننا چاہیں گے, حسینی یا یزیدی؟ جواب دے مسلمان, جواب دے نا. خدا کی قسم یہ جواب بھی محفوظ ہوگا رب کی بارگاہ میں. ہم حسینی بنیں گے یا یزیدی؟ حسینی. کیوں؟ ارے کیوں بنیں گے؟ اس لیے کہ حسین شہادت کے بعد بھی آباد ہے, اور یزید وہ زندہ رہ کر بھی مردہ نظر آیا ہے.
آپ جاؤ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، پوچھو ان والوں سے، جواب ملے گا حسین کا سر تن سے جدا ہو گیا، نیزے پہ کھڑا تھا سر حسین، تب بھی قرآن کی تلاوت جاری تھی زبان پہ، سبحان اللہ، تب بھی قرآن کی تلاوت جاری تھی۔ کیا جاری تھی؟ ذرا آواز سے بولو میرے بھائیوں، پیچھے والے اگر زندہ دل ہو تو جواب دو، حسین کے زبان پہ کون سی تلاوت جاری تھی؟ کیا اللہ نے منہ میں زبان نہ دی ہے؟ ہم کہتے ہیں حسینی ہے، ذرا زور سے بولو، حسین کی زبان پہ کیا جاری تھا؟ قرآن کی تلاوت جاری تھی۔ تو حسین کی شہادت بھی یہی جواب دے گی، اے میرے ماننے والے عاشقوں، اے میرے ماننے والے دیوانوں، جب میرا تن سر سے جدا ہو گیا تب بھی میں اپنے رب کے قرآن کی تلاوت سے دور نہ گیا۔ آج تیرا سر تن سے جدا ہے، اگر حسینی بننا ہے تو زبان پہ قرآن کی تلاوت جاری کر لو۔ یہ مجاز ملے گا، یہ جواب ملے گا، تو ہم کیا کہیں گے؟ قرآن کی تلاوت مولانا صاحب کریں گے، مدرسہ کے طلبہ کریں گے، مسجد کے امام کریں گے؟ نہیں یار، خدا کی قسم، اللہ نے سب سے عظیم کتاب ہمارے نبی کو عطا کی ہے، اور اس نبی نے امت کے لیے تحفے میں رکھا ہے، جس کو حسین نے ثابت کر دیا ہے، جسم تن سے جدا ہو تب بھی قرآن تجھ سے جدا نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اہل بیت اور ایک قرآن، ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لو، تم اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ تو پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے قرآن؟ تلاوت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اب سب کے دل پہ سانپ سون گیا، یہ مولوی کیا کہہ دے رہا ہے؟ یہ مولوی نہیں کہہ رہا یار، دنیا کے کسی بینک میں اتنا منافع نہیں ہے جتنا کہ رب کے قرآن کی تلاوت میں نفع ہے، دنیا کے کسی بینک میں اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا اللہ کے قرآن کے ایک حرف میں ہمیں فائدہ ملتا نظر آ رہا ہے۔ آپ کہو گے کیسے؟ اگر کوئی کہتا ہے الف لام میم، مصطفیٰ فرماتے ہیں اس نے محض صرف 3 حرف کی تلاوت نہیں کی، 3 حرف کی تلاوت نہیں کی، بلکہ اس نے ظاہری 3 حرف کی تلاوت کی، باطن میں اس نے 9 حرف کی تلاوت کی، یعنی 9 حروف کی اس نے تلاوت کی ہے۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، نبی فرماتے ہیں اگر کوئی ایک حرف قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ اسے 10 اجر عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور الف لام میم کہا تو ظاہر میں 3، باطن میں 9، اور ایک بار ہم نے الف لام میم کہا تو خدا کی قسم یہاں بیٹھے بیٹھے ہم 90 ثواب کے مستحق بنتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ قرآن کی تلاوت ہے، تو ہم محبت اہل بیت بھی سینے میں سجائیں اور قرآن کی تلاوت بھی اپنے سینے میں سجائیں۔ اور پھر کربلا کی آخری کون سی نشانی ہے مسلمانوں؟ مسلمان کے ہر بچے سے سوال ہے میرا، کربلا کی کون سی آخری نشانی سلامت ہے؟ ذرا جواب دو، بتاؤ۔ جواب ملے گا سجدہ حسین، سجدہ حسین۔ یہ ایسی نشانی ہے کہ قیامت تک نہیں مٹائی جائے گی، قیامت تک نہیں مٹائی جائے گی۔ تو ہم عاشق حسین ہیں نا، تو حسین اب بھی سجدے میں ہے، قیامت تک سجدے میں رہے گا۔ کم سے کم اگر اللہ کے اذان کی آواز آئے نا تو کم سے کم ہم حسین کی محبت میں اپنی پیشانی کو سجدے میں ڈال دیں۔ تو ہم نے پڑھا ہے، ابھی آج ہی کچھ دیر پہلے پڑھا ہے کہ خدا کی قسم جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے نا وہ یاد رکھ لے کہ وہ خدا کو دیکھ رہا ہے۔ وہ کس کو دیکھ رہا ہے؟ خدا کو دیکھ رہا ہے۔ عقلیاں حیران ہوگی، خدا کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تو پھر کتاب والے لکھتے ہیں تو یقین کر لے، اگر ایسا نہ تجھے محسوس ہو تو یہ یقین کر لے کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، کہیے نا سبحان اللہ۔ تو یہ یقین کر لے کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب یقین ہو جائے گا تو ہم کہیں بھی ہوں، اذان کی آواز ہو، ہم رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، میری نگاہ خدا کو دیکھے نہ دیکھے لیکن یہ دل کہہ دے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ کہاں دیکھ رہا ہے؟
رکوع میں دیکھ رہا ہے، کہاں دیکھ رہا ہے؟ سجدوں میں دیکھ رہا ہے، کہاں دیکھ رہا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح میں دیکھ رہا ہے، کہاں دیکھ رہا ہے؟ سبحان ربی العظیم کی تسبیح میں دیکھ رہا ہے۔ پوچھو حضور سے، یا رسول اللہ میں خدا سے قریب ہونا چاہتا ہوں، میں پروردگار سے قریب ہونا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ میں کیسے قریب ہوں گا؟ میں سب سے زیادہ خدا سے کہاں قریب ہوں گا؟ کہاں میں اپنے گھر میں قریب ہوں گا، یا بازار میں قریب ہوں گا، یا دکانداری میں قریب ہوں گا، یا تجارت میں قریب ہوں گا، یا دوست کی دوستی میں قریب ہوں گا، یا کسی دنیاوی تعلیم میں قریب ہوں گا؟ تو مصطفیٰ فرمائیں گے نہیں دیوانو، خدا سے قریب ہونا ہے نا ایک ہی مقام ہے، ایک ہی جگہ ہے، ایک ہی پیلس ہے جہاں بندہ خدا سے سب سے قریب ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ وہ جگہ کون ہے؟ تو نبی فرمائیں گے بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ خدا سے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ تو قریب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ارے ہوں گے کہ نہیں؟ کوئی کہے مولانا صاحب خدا سے قریب ہونے سے کیا فائدہ ہوگا، کیا فائدہ ہوگا؟ تو آپ انہیں جواب دے دینا، ارے عزت تو وہی دیتا ہے، سبحان اللہ، کہے نا سبحان اللہ۔ عزت کون دیتا ہے؟ اللہ رب العزت نہ دیتا ہے، عزت وہی دیتا ہے، ذلت وہی دیتا ہے، رزق وہی دیتا ہے، شہرت وہی دیتا ہے، طاقت وہی دیتا ہے، قوت وہی دیتا ہے، توانائی وہی دیتا ہے، عزت و وقار کے ساتھ ساتھ سانسیں وہی دیتا ہے، زندگی وہی دیتا ہے۔ اور پوری کائنات میں اگر اللہ تعالی مجھے ہر چیز کو آسانی سے عطا کر دیا ہے تو یاد رکھے اگر بھائی ہے نا بھائی ایک جگہ ساتھ چھوڑ دے گا، بہن ہے نا بہن ایک جگہ ساتھ چھوڑ دے گی، باپ ہے نا ایک جگہ ساتھ چھوڑ دیں گے، ماں ہے نا ایک جگہ ساتھ چھوڑ دیں گی۔ اگر تنہا سفر کر رہے ہو نا سب ساتھ چھوڑ دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کبھی تنہا نہیں چھوڑ سکتی ہے، کبھی تنہا نہیں چھوڑ سکتی ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں ہے اگر کوئی بندے مومن اللہ کی طرف یعنی دین الہی کی طرف یعنی عبادت کی طرف یعنی شریعت کی طرف اگر کوئی ایک قدم بڑھاتا ہے، اللہ تعالی اپنے رحمت کاملہ سے بندے کی طرف 72 قدم بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، سبحان اللہ، 72 قدم۔ میرے بھائیو حسینی بنو لیکن ساتھ میں قرآن کو تھامو، حسنی بنو ساتھ میں قرآن کو تھامو، علی کے غلام بنو ساتھ میں قرآن کو تھامو، نبی کے غلام بنو ساتھ میں قرآن کو تھامو۔ اور قرآن یہی کہے گا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، شراب سے اگر تم اپنی زبان کو لبریز کیے ہو نماز میں آ جاؤ شراب چھوٹ جائے گی، برائی میں زندگی کو ڈال دیا ہو نماز میں آ جاؤ برائی ٹل جائے گی، ناپاکی کی زندگی اختیار کر لیا ہو نماز میں آ جاؤ تم خدا کی قسم پاک ہو جاؤ گے، ماں باپ کے نافرمان بن چکے ہو نماز میں آؤ ماں باپ کے فرما بردار بن جاؤ گے۔ اس لیے کہ رب کا قرآن ہمیں چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیا بری باتوں سے روک دیتی ہے، بے حیا بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ اس لیے اگر ایک اور نشانی بتاتا ہوں، اگر آپ نماز کی طرف نہ بڑھے نا تو یقین کر لے یہ زبان جھوٹا دعویٰ کرتی ہے کہ ہم حسینی ہیں، یہ زبان جھوٹا دعویٰ کرتی ہے کہ ہم حسنی ہیں، یہ زبان جھوٹا دعویٰ کرتی ہے کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں۔ ورنہ اگر نماز چھوٹ جائے یہ دعویٰ غلط ہوگا، نماز سینے سے لگ جائے یہ دعویٰ سچا ہوگا۔ آئیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سب یہ مل کر دعا کریں کہ اے پروردگار تیرے دولہا شاہ میاں کے اس بزم نور میں ہم سب بیٹھ کر امام عالی مقام کی روحانیت کو حاضر و ناصر جان کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار یہ شام اب تک بے نمازی میں گزری ہے، اب جو صبح نمودار ہو وہ نمازیوں میں گزر جائے۔